آب ہوا میں پہنچ کے وہ بھی صاف ہو جاتی تھی، بہترین پاک صاف آب ہوا۔ میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا ان آیتوں کے تفسیر میں اپنے اس علاقے کو ذہن میں رکھتے جائیے جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، جس میں ہم یہاں جی رہے ہیں۔ کیسا ہے یہ ملک؟ اللہ نے نعمتیں پوری کر رکھی اس ملک کے اندر، سمجھ میں آیا؟ تو ٹھیک یہی عالم قوم سبا کا تھا کہ ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، بلڈنگیں، روڈ، سڑکیں، باغات، یہ ساری سہولت تھی، نہ مکھی نہ مچھر، کچھ بھی نہیں۔ بلدۃ طیبۃ، فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں تو یوں دے رکھی، اگر تم توبہ مانگ لو، کچھ غلطیاں تم سے ہو جائیں، اس کے معافی چاہو تو اللہ مغفرت بھی کرنے والا ہے۔ تو یہ نہیں کہ دنیا کی نعمت دے دی، دین کا دروازہ بند کر دیا، ہم نے دروازہ کھلا رکھا ہے، مگر توجہ شرط ہے، تم توجہ کرو گے اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تو آخرت سے محروم نہیں ہو سکتے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ فأعرضوا، بے توجہی کی، منہ موڑ لیا انہوں نے اللہ سے، اور اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا انہوں نے، وہی کفر، وہی شرک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملکہ سبا جو تھی بلقیس، وہ مسلمان ہوئی، اس کے ساتھ اکثریت مسلمان ہو گئی ہوگی، امید ہی کی جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اگر غیر مسلم رہے، پھر آگے وہ اسپریٹ کر گئی ان کا وہی مشرکانہ اور کافرانہ مذہب، اور پھر اکثریت وہاں کی جو ہے وہی کافر اور مشرک ہو گئی، وہیں جو ہے بت خانے بن گئے، اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی عبادت کے لیے جگہ بن گئیں، اس میں کہیں سورج کی دیوتا پرستش ہو رہی، کہیں چاند کی، کہیں ستاروں کی، وہی سب کھیل کھیلنے جانے لگا۔ فرمایا فأعرضوا، انہوں نے اعراض کیا، منہ موڑا۔ تو پھر آپ دیکھیں 2500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے 2500 سال وہاں سے اس قوم کی ابتدا ہوئی، اور تقریباً 1500 سال تک یہ قوم نے بڑی ترقی پائی ہے، بڑی متمدن، بڑی نعمتوں کے اندر اس کی زندگیاں گزری ہیں اس لمبی چوڑی مدت میں۔ سمجھ گئی؟ اب ہمارا کوئی بال نہیں بیکا کر سکتا، جیسے آج اس ملک کے لوگ ہیں، سمجھیں اجی ہم تو بالکل آرام سے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی۔ کون سوچتا ہے؟ مسلمان سوچتا ہے؟ کرسچن سوچتا ہے؟ کوئی یہاں کا رہنے والا کوئی یہودی سوچتا ہے؟ ایسے مست ہیں ہم لوگ کہ ہمارا کہیں سے بھی ہم کو کوئی پریشانی اور تکلیف جو ہے وہ ہم کو چھوئے گی بھی نہیں، وہی حالت ان کی تھی۔ فرمایا فأرسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے ان کے بند کے ٹوٹنے کا سیلاب اور طوفان ہم نے بھیجا۔ عرم کہتے ہیں ڈیم کو، بند جس کو کہا جاتا ہے اردو میں اور انگلش میں ڈیم۔ وہ جو ڈیم بنایا گیا تھا وہ ٹوٹا، اور سیل وہ جو بہتی آئی، فارسلنا علیہم سیل العرم، اس ڈیم کی بہتی ہم نے ان پر بھیج دی۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنا زبردست گوائیوں کا یہ کہ پانی کے روک کا انتظام کیا گیا تھا، کہ میں نے کہا کہ 3 منزل پانی کے کھولنے کا اس کا انتظام تھا، تو کچھ تو پانی کا ذخیرہ جمع ہوتا ہوگا۔ وہ ایک دم جو گری وہ دیوار ڈیم کی، تو وہ پانی جو ہے وہ کئی منزل کا رکا ہوا پانی، وہ جو بہا ہے تو بستیوں کی بستیاں جو میلا کرتا چلا گیا وہ پانی۔ فارسلنا علیہم سیل العرم، آگے کیا ہوا؟ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، وہ جو پھلوں سے لدے پھدے باغات تھے دو طرف، کہ جس کے لیے میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ اگر ایک عورت اپنے سر پہ ٹوکرا رکھ کر اور خالی چلی جائے بغیر ہاتھ ہلائے تو باغ سے باہر جب نکلتی تھی تو اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا، ٹپ 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 گر گر کے، اتنے پھلدار درخت۔ سمجھ میں آپ جا کر دیکھ لیجیے کیلیفورنیا میں کیا عالم ہے، پھلوں سے زمین بھر جاتی ہے موسم کے اندر، اور کوئی ان کو ہاتھ لگانے والا نہیں۔ کیسی اللہ کی نعمتوں سے یہ زمین بھری ہوئی ہے، لیکن جو یہاں کا رنگ جو دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ کی جس طرح سے علی الاعلان نافرمانیاں ہو رہی ہیں، نہ صرف یہ کہ علی الاعلان نافرمانی ہو رہی، نافرمانیاں ہی ہنر بن چکا ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہنر بن چکی ہیں، جس کو میں نے بہت پہلے یہاں ایک دفعہ خطبہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ برائی میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں۔ اگر میری برائی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، آپ کیسے بچیں گے؟ ایک ہی ایک راستہ ہے بچنے کا حق قائم کرنے کے واسطے، بچانا تو اللہ کے اختیار میں، لیکن بچنے کا حق قائم ہو اس کے لیے ایک ہی ایک راستہ ہے،
اور وہ یہ کہ مثلاً میں خدا نخواستہ اگر کوئی برائی کرتا ہوں جو شریعت کے نزدیک برا ہے اور آپ وہ نہ کریں تو صرف آپ کا نہ کرنا ہی کافی نہیں بلکہ مجھے نصیحت کریں. اگر نصیحت کارگر نہیں ہوتی تو پھر آپ مجھ سے بے تعلق ہو جائیں. صاف کہہ دیں کہ ہمارا تجھ سے کوئی تعلق نہیں جب تک کہ تو اس راستے پر رہے گا. یہی انبیاء کی سنت ہے, یہی انبیاء کا طریقہ ہے. تو اس لیے میں نے کئی مرتبہ کہا کہ اس ملک میں خلاف تہذیب انسانی جو قوانین ہیں جس سے واقع یہ کہ انسانیت کا منہ کالا ہو رہا ہے, ان قوانین کے خلاف یہ سوچنا کہ ہم کاہیں کو اٹھیں, ہماری کیا رسپانسبلٹی, ہماری کیا ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ مذہب کو لیے بیٹھیں. یہ سمجھیے کہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں, فلیگ ہمارے ہاتھ میں, ہم جدھر کو جائیں گے ملٹری ادھر کو جائے گی, ہم جدھر کو چلیں گے اخلاق اور کردار ادھر جائے گا. اللہ نے ہم کو یہ ذمہ داری دی. تو اس ملک کے اندر آج دیکھ لیجئے زنا کی تفسیر بدل دی گئی, زنا کی تفسیر بدل گئی, اور وہ لواطت جس پر پچھلی قومیں تباہ کی جا چکی ہیں ہومیو سیکسوالٹی پر, وہ یہاں قانونی شکل اختیار کی ہوئی ہے. خود یہاں شکاگو کے اندر بھی اس کے لیے مطالبہ ہو رہا ہے, مطالبے پہ مطالبہ, یہاں بھی قانون بنا دیجیے. ہم لوگ بیٹھے ایسے دیکھتے رہتے ہیں جیسے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں. کیوں نہیں تعلق ہے؟ اگر اس قوم کی ان حرکتوں کی وجہ سے عذاب آیا, ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. قانون اللہ کا یہی بتاتا ہے, یہی بتاتا ہے اللہ. تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم قانون بدل تو نہیں سکتے, بے شک تسلیم ہے, لیکن قانون کے بدلنے کا مطالبہ تو کر سکتے ہیں, اپنی نفرت کا تو اظہار کر سکتے ہیں, اپنے غم اور غصے کا تو اظہار کر سکتے ہیں. ہم وہ بھی نہیں کرتے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر ہم کو اللہ کے اس عذاب سے بچنا ہے جس عذاب کا سامان اس سرزمین میں ہم کو نظر آ رہا ہے قرآن کی روشنی میں, تو اب وہ چاہے میری زندگی میں آ جائے چاہے میرے بچوں کی زندگی میں آ جائے, وہ تو اللہ کو معلوم. سمجھ میں آیا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کل آ جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1000 سال بھی نہ آئے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس طرح کی چیزوں کو اوپر نظر رکھنا اور اپنے مسلمان ہونے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اس پر تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں مبتلا نہیں, اس برائی کے اندر. مگر اس کے ساتھ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پکڑ پکڑ بتائیں کہ یہ انسانیت سوز قوانین جو ہیں ان کو ختم کرو. اس کا پہلا مطالبہ کرنے کا پہلا حق جو ہے وہ مسلمان کا ہے, دوسرے کا نہیں. تو اللہ ہم کو توفیق دے. فرمایا کہ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ, ہم نے بدل دیا ان کے لیے ان کے 2 باغوں کے بدلے میں 2 باغ. کیسے؟ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ, کسیلے پھل والے, کڑوے کسیلے جو جھاڑیاں اگ جاتی ہیں میدانوں کے اندر. خَمْطٍ کسیلے دائقے دار, وَأَصْلٍ اور جھاؤ کے درخت, وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ, دیکھا ہوگا جھاڑی کی بیریاں, ابھی دیکھا جھاڑی کی بیریاں ہندوستان میں جہاں جہاں جنگلوں میں خود ہی ہو جاتی تھی چھوٹے چھوٹے بیر. ایک تو وہ ہوتے تھے جس کو باقاعدہ کاشت کی جاتی تھی, جن کو بویا جاتا تھا, باغ لگائے جاتے تھے, وہ اعلی درجے کے ہوتے تھے بیر. اور یہ بیر جو ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جو جھاڑی کے بیر. من سدرن قلیل, یہ کچھ جھاڑی کے بیر اگ گئے تھے. تو کڑوے کسیلے بے ذائقہ بدبودار جو جنگلی جو ہوتے ہیں, عالم فرمایا کہ ذالک جزیناہم بما کفروا, ہم نے یہ ان کو بدلہ دیا ان کو کفر کی وجہ سے. وہل نجازی الا الکفور, ہم یہ بدلہ کافروں کے سوا کسی کو نہیں دیتے. اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والوں کا, کافر سے مراد صرف اللہ ہی کا انکار کرنے والا نہیں, اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا بھی کفور ہے. تو ہم نہیں بدلہ دیتے مگر ناشکروں کا, کفران نعمت کرنے والوں کا, نعمت کی ناقدری کرنے والوں کا, اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا, ہم انہی کو یہ بدلہ دیتے ہیں. بس آئندہ ہفتے نیو یارک
इस कुरान शरीफ का सफ़ा 1139 है और सूरा सबा आयत नंबर 18। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना बैनहुम व बैनल क़ुरा अल्लती बारकना फ़ीहा क़ुरन ज़ाहिरतन व क़द्दरना फ़ीहा अस्सैर सीरू फ़ीहा लयालिय व अय्यामन आमिनीन। फ़क़ालू रब्बना बाइद बैन अस्फ़ारिना वज़लमू अन्फुसहुम फजअलनाहुम अहादीस वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़ इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीस ज़न्नहु फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुअ्मिनीन। वमा कान लहु अलैहिम मिन सुल्तान इल्ला लिनअलम मन युमिनु बिल आखिरति मिम्मन हुवा मिन्हा फी शक वरब्बुक अला कुल्लि शैइन हफीज़। क़ुल उदዑ الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير। ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير। قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد
مِوعَدُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ قوم سبا کا واقعہ چل رہا تھا تو ان پر جو اللہ کی نعمتیں تھیں اس کا تذکرہ فرمایا، کیسی سرسبز اور شاداب بستیاں تھیں اور ہر طرح کے آرام اور راحت کی چیزوں سے مزین تھیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا۔ یہ بات میں شروع میں بتلا چکا تھا کہ ان کے یہاں ایک طرف باغات اور کھیتیاں تھیں اور دوسری طرف ان کے پاس بہت بڑی تجارت تھی۔ مشرق اور مغرب کو تجارت سے جوڑنے والی یہی قوم تھی۔ مشرق کا سامان مغرب کو پہنچانا اور مغربی علاقوں کا سامان مشرقی ملکوں کو دینا، یہ انہی کا کام تھا۔ اس کے لیے ان کو دو راستوں سے سفر کرنا پڑتا تھا، ایک سمندر کے راستے سے اور ایک خشکی کے راستے سے۔ خیر سمندر کے راستے میں تو جہاز میں بیٹھ کے چلے جائیے، خشکی کے راستے میں جب تک معقول انتظامات نہ ہوں تو سفر میں دقت ہوتی ہے، اس لیے کہ سمندر کے سفر میں تو جہاز اچھا ہونا چاہیے، شپ اور بوٹ اچھی ہونی چاہیے، باقی موسم تو اللہ کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں تو ہے نہیں۔ بوٹ اگر اچھی ہے، شپ اچھی ہے تو آپ کا سفر اچھا ہو جائے گا، بشرطے کہ ہوا بھی موافق ہو۔ تو جہاں تک سمندری سفر کا تعلق ہے اس میں اس لیے کامیاب تھے کہ بحر احمر ریڈ سی کے اندر کہاں کہاں چٹانیں ہیں ان سے یہ واقف تھے، جو ہر ایک اس سے واقف نہیں تھا، اس لیے بڑے آرام سے ان کا سمندر کا سفر ہوتا تھا، دوسرا ہمت نہیں کر پاتے۔ خشکی کا جو سفر تھا اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اس تعلق سے ہمارا کتنا تمہارے اوپر احسان تھا۔ وہ کیا کہ یمن سے لے کر شام تک، سیریا تک، فلسطین کو ہوتے ہوئے جو یہ ایک راستہ جاتا تھا، یہ راستہ بڑا اہم تھا۔ جیسے آج کل ہائی ویز ہیں، ٹھیک وہی پوزیشن اس زمانے میں اس راستے کی تھی، اس کو شاہراہ کہتے تھے۔ قرآن پاک نے ایک جگہ اس راستے کے تعلق سے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے ایمان مبین، ان مانو بالکل کھلی ہوئی ایک شاہراہ ہے جس پر آسانی کے ساتھ ہر آدمی جا سکتا ہے، کہیں بھٹکنے کا سوال نہیں۔ تو ایک شاہراہ تھی، اس پر قافلے چلا کرتے تھے، ایک ہی راستہ تھا شمال سے جنوب کو جانے والا اور جنوب سے شمال۔ تو اس میں ان کے لیے کیا خاص انتظام تھا جس کو میں پہلے بتلایا تھا میں نے کہ اگر مثلا یہ طے کر کے چلیں کہ صاحب ہم نے ناشتہ یہاں کیا ہے، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں، ہم دوپہر تک ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں ہم کو لنچ مل جائے گا، لنچ سے فارغ ہو کر کچھ سستا کر چلے تو ان کو آئیڈیا ہے کہ اتنی بستیاں راستے میں ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں جو ہے ڈنر کے ٹائم میں پہنچ جائیں گے، کوئی نہ کوئی بستی ہم کو ملے گی جہاں ہم ڈنر کر لیں گے۔ تو ایک توازن کے ساتھ، ایک خاص ڈسٹینس کے ساتھ بستیاں قائم تھیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا آرام تھا کہ جس کی وجہ سے آدمی کو کسی طرح کی نہ پانی کی، نہ کھانے کی، نہ آرام کی کسی طرح کی پریشانی نہیں، نہ اپنے لیے نہ اپنے جانوروں کے واسطے۔ آج کے ان حالات میں جن ملکوں میں ہم یہاں رہ رہے ہیں اس کی قدر ہم کو اس لیے نہیں کہ اس نعمت کی قدر ہوتی، قدر نعمت بعد الزوال، جب نعمت نہ رہے تب اس کی قدر ہوتی ہے۔ اب ہم کو قدر نہیں ہے کہ یہاں سے آپ کیلیفورنیا بھی چلے جائیں 2000 میل کا سفر کرنے کے لیے اور گھر سے کچھ بھی نہ لے کے جائیں، یہاں تک کہ ایک پینی بھی نہ لے کے جائیں، کھانے کے بعد سے کچھ بھی نہ لے کے جائیں، خالی چل پڑیں، البتہ آپ کے ہاتھ میں کارڈ ضرور ہونا چاہیے، وہ کریڈٹ کارڈ لیجیے صاحب، یہاں سے لے کر آپ کیلیفورنیا تک چلے جا رہے ہیں، جہاں آپ کو چائے پینی وہاں چائے پی لیجیے، جہاں آپ کو لنچ کرنا وہاں لنچ کر لیجیے، جہاں آپ کو ریسٹ کرنا وہاں ریسٹ کر لیجیے، کہیں خدا نہ خاصا طبیعت خراب ہو جائے تو 50 ہاسپٹل راستے میں پڑ جائیں گے، آپ کو دوا لے لیجیے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ اس ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ خالی ہاتھ چلے جائیے بغیر کپڑوں کے، آپ کو پہننے کے کپڑے بھی آپ کے سائز کے مل جائیں گے۔ اس کی قدر ہم کو موجودہ صورت میں نہیں ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے جب کس قوم کو دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ تو یہی صورت اس وقت اس قوم کے لیے تھی، اس کے لیے فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے کر دیا تھا ان کے
اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکتیں اتاری ہیں. وہ کون سی برکتیں اور کون سی بستیاں؟ اس سے مراد ہے سیریا اور فلسطین. فلسطین کا علاقہ جو ہے اس کو قرآن شریف میں ارض مقدسہ بھی کہا گیا اور اس کو وہ زمین بھی کہا گیا کہ جس میں اللہ نے برکتیں اتاری ہیں. جب میں نے 15واں سپارہ شروع کیا تھا تو میں نے وہیں بتایا تھا اس وقت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. وہاں بھی لفظ بارکنا آیا کہ وہ ارض مقدسہ، وہ بیت المقدس کہ جس کے چار طرف ہم نے برکتیں اتاری ہیں. تو وہاں بھی میں نے بتلایا تھا کہ برکتیں دو طرح کی ہیں، مادی بھی اور روحانی بھی. مادی برکتیں تو یہ کہ سیریا کا علاقہ یوں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں بھی خوب افراد کے ساتھ نعمتیں اتاری ہیں. نہایت لذیذ ٹھنڈا پانی جو صحت افزا ہے، آب ہوا جو ہے بہت فرحت بخش، اور اسی طرح سے پھل اور فروٹ ہر قسم کے وہاں موجود ہیں. یہ تو ہے مادی. اور روحانی یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طویل سلسلہ جو ہے اسی علاقے میں ہوا. تقریباً 1,00,000 کی تعداد انبیاء بنی اسرائیل کی وہ اسی علاقے میں ہوئی، فلسطین اور اس کے گرد و پیش. کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی شمالی عراق میں، اور وہاں سے آپ کا سفر گیا فلسطین میں، تو فلسطین کو ٹھکانہ بنایا، پھر کبھی مصر میں تشریف لے گئے حج کے واسطے، کبھی گویا مکہ مکرمہ بھی تشریف لائے، مگر اصل ٹھکانہ آپ کا بیت المقدس. پیدا ہوئے شمالی عراق میں. یہ پورا علاقہ جو ہے وہ انبیاء کا علاقہ ہے، انبیاء کا ارض الانبیاء اس کو کہا جا سکتا ہے. اور حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ارض شام اور سیریا جو ہے یہی ارض محشر بھی ہوگی، یہی محشر برپا ہوگا قیامت کے دن. حدیث سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے. تو الذی بارکنا، یہ جو برکت والی زمین، اس سے مراد ہے سیریا اور فلسطین کا علاقہ. اس زمین کو کہا گیا. تو شمال سے لے کر جنوب تک ان کے درمیان میں کیا کیا ہم نے؟ فرمایا کہ قرن ظاہرتن، ہم نے بستیاں، نمایاں بستیاں بنا دی تھیں، ان کے واسطے آبادیاں بن چکی تھیں جگہ جگہ. وقدرنا فیہا السیر، اور یہ بھی نہیں تھا کہ صاحب یہاں سے چلے تو معلوم ہوا کہ 5 میل پہ بستی آ رہی ہے، 5 میل سے چلے تو معلوم ہوا کہ 50 میل پہ آئے گی. نہیں، یہ نہیں. قدرنا فیہا السیر، ایک خاص فاصلے سے اور ڈسٹینس سے وہ بستیاں بنائی گئی تھی. یہ نہیں کہ صاحب ایک تو 5 میل پہ ہے اور ایک 50 میل پہ ہے تو بھوکے مر جائے گا آدمی. نہیں، بلکہ یہ کہ اگر 5 میل کا ڈسٹینس ہے تو 5 ہی میل پر بستی ملے گی. ساری بستیاں اسی طرح ہیں. خاص فاصلے سے ان بستیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بسایا تھا. وقدرنا فیہا السیر، کیا تھا؟ سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین. گویا یوں کہیے کہ قدرت کی طرف سے خاموش زبان سے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ چلو تم ان بستیوں میں راتوں کو اور دنوں کو امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، کوئی خطرہ نہیں. تو امن بھی ہو، اطمینان بھی ہو، نعمت کی چیزیں بھی بے افراط ملتی ہوں، اس سے بہتر ہو کیا زندگی دنیا کی ہو سکتی. فقالوا ربنا باعث بین اسفارنا. انسان، میں نے کہا نا کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو پھر اس کی قدر باقی نہیں رہتی، پھر تکلیفوں کو دل چاہتا ہے. ہمیں تکلیف ملنی چاہیے. یہ بھی کوئی زندگی جس میں کوئی تکلیف نہ ہو. تو آدمی کو تندرستی اگر ملے اور اس کو چھینک بھی نہ آئے تو یہ کہے گا بھائی میری بھی عجیب زندگی، آج تک کبھی مجھے چھینک بھی نہیں آئی، زکام بھی نہیں ہوا، میری زندگی بھی عجیب ہے. کبھی نہ کبھی تو چھینک آنی چاہیے، کبھی کبھی تو بخار ہونا چاہیے. زندگی کا مزہ یہ. کسی کو بھوک نہیں لگے، پیٹ بھر کھانا مل رہا ہے، ان کا یہ کہا کہ زندگی ہے. ہر وقت دیکھو تو مرغ مل رہے ہیں اور پلاؤ مل رہا ہے. کبھی کبھی جو ہے بھوک کی بھی تکلیف ہونی چاہیے. انسان کو ایک حالت پر قناعت ہے ہی نہیں، چاہے تکلیف والی حالت ہو چاہے آرام والی حالت. آپ دیکھ لیجیے بنی اسرائیل نے کیا مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تو روز من و سلوا کھاتے کھاتے اگتا آ گئے، ہمیں تو وہی پیاز اور لہسن کی چٹنیاں یاد آ رہی، لہذا ہمارے واسطے وہ انتظام کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اے ظالموں، تمہیں اعلیٰ درجے کی چیز ہم نے کھانے کو دی، تم اس پر پرائرٹی دے رہے ہو، ترجیح دے رہے ہو، اور تم اس کھانے کو یاد کر رہے ہو کہ جو معمولی قسم کا کھانا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا کھانا ہے، لیکن تم اس پر اس کو گویا ترجیح دے رہے. یہ انسان کا ایک مزاج ہے، ایک حالت پر اسے قناعت نہیں. تو اب یہاں بھی امریکن سے پوچھیے تو صاحب یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ بھئی سفر کرنا چاہیے ایسی جگہ کا کہ جہاں آدمی کو بھوک لگے، سردی لگے، گرمی لگے، سمجھ میں آیا تو ایسی جگہ کا سفر ہونا چاہیے. وہ سفر ہے. یہی حالت قوم سبا کی تھی. کہا انہوں نے ربنا باعث بین اسفارنا، خداوندا ہمارے سفر کے فاصلے دور کر دیجئے. یہ جو بستیاں راستے میں ملتی ہیں کچھ اچھی نہیں لگتی.
سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوتا کوئی تکلیف ہی نہیں، سفر کا مزہ ہی نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اپنے گھر میں بیٹھے، یہ کوئی سفر ہے؟ باعث بین اسفارنا وظلموا انفسهم، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ معلوم ہوا کہ بد دعا کرتے وقت اگرچہ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ شر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم ما كان، کیا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی بد دعاؤں کو قبول کرنے میں اتنی ہی جلدی کیا کرتے جتنی اچھی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کا فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا۔ وہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بد دعائیں جلدی نہیں قبول کرتے، دعاؤں کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، بد دعا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اگر مصلحت ہی ہے تو بات الگ ہے، بد دعاؤں کو جلدی قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ بد دعا کرنے والا تو جذبے میں ہے، اللہ میاں تو جذبے میں فیصلہ نہیں کرتے، وہ رحیم بھی ہیں اور کریم بھی ہیں۔ بندہ جو ہے نہ رحیم ہے نہ کریم ہے، اس واسطے ماں باپ کو بھی اولاد پر ذرا غصہ آیا اور ماں نے اور باپ نے اٹھا کر ہاتھ دعا کر دی کہ اللہ کرے تو مر جا، سمجھا، بد دعا کر ڈالی۔ اگر اللہ میاں ان بد دعاؤں کو جس وقت بھی کی جائے اسی وقت قبول کیا جائے تو کون جیے؟ ہلاک اور تباہی کے سوا کیا ہے پھر انسان کے واسطے؟ تو اللہ تعالیٰ بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، مگر پھر بھی روکا ہے بد دعا کرنے سے، کیا معلوم وہ گھڑی کی جو ہے قبولیتی کی ہو، تو بد دعا کرنے سے روکا ہے۔ مگر یہاں انہوں نے بد دعا کی اپنے حق میں، فرمایا کہ ظلموا انفسهم، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے کیا ان کا نقصان کیا، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ وجعلناهم احادیث، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک وقت وہ آیا کہ اب ان کے قصے ہی رہ گئے۔ وجعلناهم احادیث، جیسے کبھی تاریخوں میں لکھا ہوا پڑھ لیا کرتے ہیں، ساتھ فلانی قوم جو تھی ایسی بہادر تھی، یوں تھی وہ تھی، سمجھ میں آیا؟ بھئی برطانیہ کی حکومت ساری دنیا میں ایسی تھی کہ خود برطانیہ کے لوگ کہتے تھے کہ ہماری مملکت میں سورج نہیں ڈوبتا، لیکن اب ان کا لندن میں جو ہے پاؤں پھیلانا مشکل ہو رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ سمٹ سمٹا کے وہاں آ گئے، لیکن وہی مشکل ہے ان کو سانس لینا۔ تاریخ بن گئی، بس ایک تاریخ میں یہ ہے کہ کبھی برطانیہ کی حکومت اتنی لمبی چوڑی تھی۔ اس کو کہتے ہیں احادیث، ہم نے ان کو قصہ کہانی بنا دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب بطور قصے کے لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اب ان کی وہ حالت باقی نہ رہی۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا، کوئی یہاں کوئی وہاں، وہ پوری قوم اپنی تمام شاخوں اور برانچز کے ساتھ، جس میں بہت سے قبیلے تھے قوم سبا کے اندر، وہ سب کے سب وہیں جمے ہوئے تھے معلوم۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ان کو تتر بتر کر دیا۔ کوئی جو ہے حضرموت اور عمان کی طرف چلا گیا جیسے قبیلہ ازد، اور اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سیریا کے بارڈر پر چلے گئے جیسے غسان، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مدینہ منورہ کے قریب آ گئے جیسے یہ اوس اور خزرج وغیرہ۔ یہ ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ کسی خاندان اور کسی قوم کا دنیا میں بکھر جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کسی قوم پر ہوتی ہے، کسی خاندان پر ہوتی ہے، تو اس قوم کے افراد اور اس خاندان کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، قریب رہتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور جب اللہ کی نعمت ان کو محروم کیا جاتا ہے تو کوئی مشرق میں جاتا ہے تو کوئی مغرب میں جاتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ایک دوسرے کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس کے اندر صبر کرنے والوں اور شکر گزار بندوں کے واسطے کھلی نشانیاں، کیا کہ نعمت کی قدر کرنا سمجھو۔ نعمت والوں کے واسطے نشانی ہے کہ نعمت کی قدر کرنی چاہیے، نعمت کی اگر نہ قدری کرو گے تو وہی حشر ہو جائے گا جو قوم سبا کا ہوا۔ چنانچہ عرب کے اندر ایک محاورہ بن گیا تھا کہ تفرقوا کأیادیس اسبا، ارے میاں فلانی قوم تو ایسے بکھر گئی جیسے سبا بکھر گئی تھی، ایک محاورہ بن گیا، ضرب المثل جس کو کہتے ہیں وہ بن گئی ہے۔ تو یہ نشانی ہے صبر کرنے والی اور شکر گزار گویا قوم کے واسطے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اسی واسطے میں نے بات کہتا تھا کہ ہم لوگ یہاں ہیں، یہاں عجیب ہم لوگوں کا حال ہے، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، غیروں کو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ
یوں سمجھتی ہے کہ صاحب یہ امریکنوں کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمیں ان کی وجہ سے یہاں صدقہ کھانے کو مل رہا ہے، ان کی خیرات ہم کو مل رہی ہے. نہیں جاتا ذہن تو اس طرف نہیں جاتا کہ کسی کا احسان نہیں، اللہ کا احسان ہے. اللہ نے ہی اس قوم کو نعمت سے نوازا اور ہمیں اپنے ہندوستان اور پاکستان اور کہاں کہاں سے کھینچ کے لے آئے بٹھا دیا. اللہ نے ہم میں جو بھی کچھ قابلیت دی ہے اس قابلیت کے نتیجے میں یہاں بظاہر اسباب کویا ہم کو جو کچھ مل رہا ہے دنیاوی اسباب میں وہ قابلیت کی وجہ سے مل رہا ہے. اسی قابلیت کی بھی امریکن کھا رہے ہیں، اسی قابلیت سے ہم بھی کھا رہے ہیں. اور اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو اللہ کی نعمت سے ان کو مل رہا ہے اور اللہ کی نعمتیں ہم کو مل رہی. نہ ہمارا ان کے اوپر احسان ہے نہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے. ہمیں ان نعمتوں کے تعلق سے اللہ کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے اور کسی کا نہیں. لیکن اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی اس طاقت کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ جو اللہ اس نعمت کو دینے والا ہے وہ اس نعمت سے محروم بھی کرنے والا ہے. اس کو طاقت ہے اس کی. چاہے تو ہماری روزی جس طرح یہاں جتنے دن کے لیے اتاری ہے اگر وہ ہمیں مجبور کریں یہاں سے جانے پر تو جیسے ہم یہاں خود یہاں آ گئے تھے، سمجھ میں آیا، لاکھ روکنے والا روکتا مگر ہم آ گئے. اسی طرح اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم یہاں نہ رہیں تو پھر واپس چلے جائیں کسی اور ایسے ملک میں کہ جہاں روٹی ٹکڑے کی پریشانی ہو تو ہمیں کوئی طاقت نہیں روک سکتی، یہاں ہم کو جانا پڑے گا. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اللہ کو یہ بھی طاقت ہے کہ اسی ملک کا یہ سارا کھیل جو ہے وہ بکھیر کر رکھ دیں. پل بھر کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن شریف کے اندر بے شمار وہ واقعات ہیں کہ جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سال ہر سال کی محنتوں کے نتیجے میں جو باغ لہلہایا، جو کھیتیاں سرسبز اور شاداب ہوئیں، جو بستیاں جو ہیں بارونق ہوئیں سال ہر سال کی محنتوں کے نتیجے میں، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر پھری تو رات کے ایک حصے کے اندر، ایک پل کے اندر، ایک گھڑی کے اندر جو ہے وہ قصہ سارا ختم کر دیا. ایک قوم لوط کی بستیاں کہنے تباہ ہوئیں، کتنی دیر لگی اس کے تباہ ہونے میں. یوں کہا تھا حضرت لوط علیہ السلام سے کہ چلے جاؤ صبح کو اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام صبح کے اجالے میں اپنے گھر سے چلے ہیں اور سورج کی کرنیں پھوٹ رہی تھی اس سے پہلے 2 بستیاں تباہ ہو چکی. کتنا ٹائم ہوتا ہے فجر اور صبح کے سورج کے نکلنے میں؟ گھنٹے بھر کے اندر جو ہے اس پوری 2 بستیاں یا 3 بستیوں کو فضا میں اٹھایا گیا، زمین سے اٹھا کر کے، ساری زمین سے اس ٹکڑے کو الگ کر کے اور فضا میں اٹھایا گیا اور اٹھا کر اسے اوندھا کر دیا کہ میں پوری آبادی کے. اس میں کچھ طرح دیر نہیں لگی اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہو گئی اتنی دیر کے اندر. تو بستیوں کا صفایا کرنا. اسی طرح سے دوسرا واقعہ سورہ نون کے اندر ہے کہ جو قریش کو سنایا گیا کہ قریش کے لوگوں اپنی اس طاقت اور قوت پر، اس مال و دولت پر تم غرہ مت کرو. سمجھ میں آیا؟ ایک وقت وہ ایک قوم کا حال ان کو سنا دیجئے، بلکہ ایک قوم کا نہیں، ایک خاندان کا، ایک خاندان کا بنی، ایک فیملی کا، ایک گھرانے کا وہ واقعہ سورہ نون کے اندر ہے. وضرب لهم مثلا اصحاب الجنہ، نہیں وضرب لهم مثلا کیا ہے وہ کیا ہے سناسیم الخطین انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. واقعہ یہ تھا کہ باغوں والا تھا، زمین جائیداد والا تھا، اچھی زندگی اس کی گزر رہی تھی، پیسہ تھا، پیداوار تھی، سب کچھ تھا. لیکن اس کا ایک معمول یہ تھا کہ جب کھیتی کٹتی اور اسی طرح سے باغ کے پھل ٹوٹتے تو جو کھیتی کا جو حصہ زمین پر گر جاتا کاٹتے وقت اور اسی طرح سے پھل توڑتے وقت جو زمین پر گر جاتے انہیں نہیں اٹھاتا تھا. کہتے تھے یہ غریبوں کا حصہ ہے. لہذا بستی کے پورے غریب جو ہیں وہ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اس کی جائیداد پراپرٹی کے اوپر، اور کھیتی کے وقت میں ان کو غلہ مل رہا ہوتا اور پھلوں کے ٹوٹنے کے وقت ان کو پھل ملتے کھانے کو. ان غریبوں کو کہاں سے اتنے پیسے کہ وہ جا کر کے پھل خرید کے کھائیں؟ اس بیچارے کے باغ سے ان کو مل جایا کرتے تھے. یہ معمول تھا. زندگی گزرتی رہی. اس کا انتقال ہوا. اب اس کے بیٹے جو ہیں انہوں نے چارج لیا ابا جان کا، ساری جائیداد پراپرٹی ان کے قبضے میں اب آ گئی، وہی اس کو انتظام کرنے والے. تو جب فصل تیار ہوئی تو آپس میں بھائیوں نے ایک دوسرے سے یوں کہا کہ ہمارا باپ بڈھا تو بے وقوف تھا، وہ جو اپنی پراپرٹی اور جائیداد کی غلہ اور اسی طرح سے جو اتنے تمام پھل فروٹ دے دیا کرتا تھا غریبوں کو، ہم تھوڑی یہ کام کریں گے، اس سے تو بہت پیسے بنیں گے. تو یہاں سینکڑوں روپئے کا نقصان ہوتا تھا، ہم تو نہیں نقصان کریں گے.
دوسرے نے کہا کہ بھائی مگر کیسے ہو؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے جب ہم جائیں گے کاٹنے کے واسطے تو آخر لوگوں کو پتا چلے گا نہیں چلے گا، اور سب کی عادت یہ ہے کہ کھٹ سے آ جاتے ہیں تو آ جائیں گے، اب ہم کیسے سب کو دھتکاریں گے وہاں سے، کیسے دھکیلیں گے؟ تو طے یہ ہوا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ رات کو اندھیرے چلیں گے، صبح ہونے نہیں دیں گے، رات کے اندھیرے میں وہاں پہنچ جائیں گے، نہ کسی کو ہمارے جانے کا پتہ چلے گا اور نہ کوئی ہمارے پیچھے آئے گا، جا کے کھیتی کاٹ لائیں گے۔ اچھی بات ہے، چنانچہ رات کو نہیں سوئے، اور اندھیرا جب ہو گیا، جب اندازہ ہوا سب سو گئے لوگ بستی والے، تو ان کا اٹھو اٹھو اور خاموشی سے چپکے چپکے کہتے دیکھو قدموں کی آواز بھی نہیں جانی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو پتہ چل جائے ہمارے قدموں کی چاپ سے ہم لوگ جا رہے ہیں، ایسی خاموشی کے ساتھ چلے۔ اب وہاں جا کے دیکھ کے کہنے لگے میں ہم کہاں گئے؟ کیوں کیا ہوا؟ کہ یہ تو پتہ نہیں کہاں گئے، یہاں تو نہ باغ ہے نہ کوئی کھیت ہے، کہاں گئے ہم؟ کہنے کہ ہاں باغ اور کھیت تو نظر نہیں آ رہا، مگر جگہ تو کچھ ہماری ہی ہے، اس لیے کہ دیکھو فلانا پتھر فلاں جگہ پر ہے، فلانی چیز فلاں جگہ پر ہے، جگہ تو اپنی ہے مگر باغ کہاں گیا؟ سمجھ میں آیا؟ قرآن شریف میں ایک لفظ ہے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین۔ تو وہاں یہ ہوا کہ ابھی تو وہ انہوں نے فیصلہ کر کے ذرا لیٹے ہی تھے، ابھی اٹھے بھی نہیں چلنے کے واسطے، لیکن فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم چپکے چپکے جا کر کاٹ کے لائیں گے۔ فطاف علیہا طائف من ربک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھومنے والی چیز گھوم بھی گئی اتنی دیر میں، وہاں ایک طواف کرنے والی ایک جو ہے گھوم جانے والی چیز گھوم کے چلی بھی گئی۔ کیا تھی وہ گھوم جانے والی چیز؟ فاصبحت کالصریم، وہ سارے باغ اور کھیتیاں ایسی ہو گئی جیسے چورا، جیسے بھوسا ہوتا ہے وہ حالت ہو گیا، گھومنے والا گھوم کے چلا گیا، اللہ کا عذاب آیا تھا وہ چکر لگا کے چلا گیا۔ تو پل بھر کے اندر جو ہے اللہ کو بستیوں کی بستیاں اور باغ کے باغ اور کھیتیوں کی کھیتیاں صاف کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس واسطے ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو طاقت ہے کہ ہمیں اس نعمت سے پل بھر میں محروم کر دیں، یہ ہے اصل بات۔ اور اصل ایک اور بات میں بتلاؤں کہ شکریہ کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا جب تک اپنے سے کمزور لوگوں کا تصور نہ کیا جائے۔ اپنے سے کمزور حالت کے لوگوں کا ہمیشہ ذہن میں رکھا کیجیے کہ ہمارے بستیوں میں، ہمارے ملکوں میں یا دنیا میں آج بھی کہاں کہاں کیا حالات ہیں، سمجھ میں آیا؟ ہم لوگ ان خبروں کو ٹی وی پر سنتے ہیں، اسی طرح سے ریڈیو پر سنتے ہیں اور اسی طرح سے اخبارات میں پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں ہو کیئرس، جانے جو ہو رہا ہونے تو ہم تو بچے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ نہیں، یاد رکھنا چاہیے ان واقعات سے ہم کو یہ سبق لینا ہے کہ جس اللہ نے وہاں وہ فیصلہ کیا ہوا ہے وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، مگر کیا معلوم کب تک ہماری بچت ہے۔ اس لیے زندگی جو ہے پانی کا بلبلہ ہے اور یہ نعمتیں ہوا پر ٹھہری ہوئی، اس سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں ہے ان سب چیزوں کی، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے قوم سبا کا ہم لوگوں کے واسطے بہت سوچ اور سمجھنے والا واقعہ ہے۔ وَلَقَدْ سَبَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرماتے ہیں کہ ان کے تعلق سے ابلیس نے اپنے گمان کو سچ ہی کر دکھایا۔ کیا تھا وہ گمان اس کا؟ ظنہ، اس نے جو یوں کہا تھا کہ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، خداوندہ مجھے قیامت تک کے واسطے مہلت دے دیجئے، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو بھٹکاؤں گا، سب کو صحیح راستے سے بہکا کر لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے خیال کو صحیح کر دکھایا، ایسا بہکایا کہ یوں پتہ نہیں چلا بہکنے کے اندر کہ اس میں ہمارا نقصان ہے کہ ہمارا فائدہ ہے۔ آج ہم لوگوں کی، انسانوں کی، خود مسلمانوں کی بہت سے لوگوں کی تعداد وہ ہے کہ جو واقعتاً شیطان کے بہکاوے میں ہیں اور ان کو یوں پتہ نہیں چلتا جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ راستہ ہمارے لیے خطرناک ہے یا فائدہ مند ہے۔ آج ہمارے بچے، لڑکے اور لڑکیاں، ہم شیطان کے بہکاوے میں ان کو امریکنائز کر رہے ہیں، ان کو اسلام سے دور کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی پرچھائی بھی ان پر نہ پڑے۔ میں یہ بات ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگوں سے بات کر کے میں کہہ رہا ہوں، چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اثر نہ پڑے ان کے اوپر، امریکنوں کا اثر پڑنا چاہیے۔ اس وقت جو ہے یہ تہذیب اور جو ہے بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے،
اور اس کے بعد جب ان پر واقعتاً اثر پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ابا کو ابا سمجھنا اور اماں کو اماں سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، جب دن کو تارے نظر آتے ہیں ابا اماں کو ہم نے کیا کیا، تو ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے۔ تو شیطان جب بہکاتا ہے اس بہکائے میں آنے والوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے یا ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، تو شیطان بہکا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَنْهُمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے پیروی کی شیطان کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک چھوٹی سی ایک جماعت تھی مومنین کی جو اس کے بہکائے میں نہ آئی، اور ہمیشہ وہ چھوٹی سی جماعت رہتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم سبا میں جہاں شرک اور بت پرستی عام تھی اور اسی وجہ سے وہ قوم جو ہے وہ عذاب کے مستحق قرار پائی، وہاں ان میں ایک چھوٹی سی قوم ایمان والی بھی تھی۔ قرآن پاک نے یہاں اس کو نہیں بتلایا ان کا کیا حشر ہوا، کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہاں تو اس قوم معذب قوم جو تھی عذاب والی اس کا ذکر آیا، لیکن جہاں تک ایمان والی قوم کا تعلق ہے اگر یہاں نہیں تذکرہ آیا تو اللہ کی عادت اور قانون کیا ہے اور جگہ بھی اللہ نے بتا رکھا، اور وہ یہ کہ ایمان والی قوم کے بچنے کی ایک ہی ایک صورت ہوتی ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ نافرمان قوم کو نصیحت کریں، نصیحت کرنے کے بعد اگر نہ مانے تو اس سے بے تعلق ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ دو کام کیے گئے اسٹیپ بائی اسٹیپ تب تو یہ ایمان والی قوم بچ جائے گی عذاب سے، اور اگر یہ دو کام نہ ہوئے تو پھر اس ایمان والی قوم کا عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ جو عذاب اس قوم پر آئے گا کہ جو نافرمان ہے اس میں یہ قوم بھی اس میں مبتلا ہوگی جو ایمان والی ہے۔ قرآن شریف میں اس کو دوسری جگہ واضح کیا گیا، اور وہ بنی اسرائیلی کا ایک تعلق سے ہے کہ اذ قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا۔ بنی اسرائیل میں ایک دور ایسا آیا کہ نافرمانی کرنے والوں نے نافرمانی کی، وہ تو کھلے نافرمان ہو گئے، حکم شریعت کو توڑنے والے علی الاعلان۔ دوسری قوم وہ ہوئی کہ جنہوں نے توڑا نہیں مگر ان سے الگ بھی نہیں ہوئے، وہ حکم شریعت کو خلاف تو نہیں کیا مگر ان میں روڑے ملے رہے، سمجھا، بروں کے ساتھ ان کا تعلق اچھا ہی رہا۔ تیسری جماعت کن کی تھی؟ تیسری جماعت ان کی تھی کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے نافرمانی نہیں کی، شریعت کے خلاف نہیں کیا، بلکہ ساتھ کے ساتھ نصیحت بھی کرتے رہے۔ تو وہ جو بیچ والی قوم تھی کہ جو خود تو برائی میں مبتلا نہیں مگر ساتھ میں ان کے تعلقات بڑے خوشگوار رہے برے لوگوں کے ساتھ، اس نے تیسری قوم کو، تیسری جماعت کو جو نصیحت کیا کرتی تھی، دعویٰ کا کام کیا کرتی تھی، تبلیغ کا، تو ان کو جا کر کہا لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، ارے میں کہے کو نصیحت کرتے ہو جی ان کو جا کر کے، جن کے بارے میں ہم کو اندازہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ میں ان کو ہلاک کریں گے، یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے قیامت میں، تم کیوں درد سری مول لیتے ہو؟ جانے دو ان کو ان کے حال پہ، ان کو اپنی خبر میں جانا ہے، تم کو اپنی خبر میں جانا ہے۔ یہ نصیحت ان سے پوچھا، ان کا کیا جواب ہوا؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ان کا جواب یہ ہوا تاکہ اللہ کے سامنے ہمارا عذر پیش ہو جائے، خداوندہ ہم نے تو نصیحت کی تھی مگر نہیں مانا انہوں نے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ساتھ میں نصیحت کرنے میں امید اس کی بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اب تک نہیں مانے آئندہ مان جائیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ آگے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب انہوں نے نصیحتوں کو خوب ہی بھلا دیا اور نعمتوں کو اچھی طرح فراموش کر دیا انہوں نے، اور سر سے پانی اوپر چلا گیا، فرمایا کہ انجینا الذین ینہون عن السوء، جنہوں نے برائیوں سے روکنے کی ذمہ داری لے رکھی تھی، برابر روکے جا رہے تھے، ہم نے ان کو تو بچا لیا، واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون، اور بقیہ جو رہ گئے تھے ان کو سب کو ہم نے جو ہے عذاب میں پکڑ لیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو نصیحت کرنے کا کام برابر کر رہے تھے وہ بچے، اور بقیہ دو جو جماعتیں تھیں وہ عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ اصل عذاب تو ان کی وجہ سے آیا جو برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن جو برائی میں مبتلا نہیں تھے مگر نصیحت نہیں کرتے تھے وہ بھی پھنسے۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے، ایمان والوں اور فرمانبرداروں کے بچاؤ کی صورت صرف یہ ہے کہ نصیحت کا کام جاری رکھیں، دعویٰ اور تبلیغ کا کام جاری رکھیں، تذکیر اور واعظ کا کام جاری رکھیں، مسلمانوں کے اندر بھی اور غیر مسلموں کے اندر بھی، یہی ایک بچاؤ کی صورت ہے، دوسری کوئی صورت نہیں، اس لیے یہاں اس کو بیان نہیں کیا۔
وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. اس سے کہیں یہ خیال نہ ہو کہ شیطان کو تو بڑی طاقت مل گئی، شیطان جو ہے وہ قوموں کے درمیان میں جو چاہے فیصلہ کر دے، جس قوم کو جو ہے مبتلا عذاب کر دے، جس قوم کو چاہے بچا لے، تو شیطان کو طاقت مل گئی. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کو اپنی طرف سے کوئی طاقت نہیں ہے. وما كان له عليهم من سلطان، اقتدار اور قوت اور قابو شیطان کا ان کے اوپر اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ تو ہمارا دیا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے شیطان کو دیا تھا. قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين. ہم نے کہا تھا اس نے جب ہم سے خواہش کی کہ ہم کو مہلت دیجیے قیامت تک، ہم نے کہا جاؤ مہلت دی جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ کیوں ہم نے مہلت دی، اس کی وجہ ہم بتاتے ہیں. قوموں کو بہکانے کی یہ طاقت ہماری طرف سے کیوں ملی؟ الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، تاکہ ہم کو پتہ چل جائے آخرت میں، اور ہم کو پتہ